السلام علیکم دوستو، سال 2026 کے آغاز میں محض کچھ گھنٹے باقی ہیں اور ہر کسی کے مائنڈ میں یہ سوال ہے اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سسپینس اور مستقبل کو جاننے کے لیے مختلف طرح کے علوم پر یقین کر لیتا ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سال 2026 کے لیے بابا وانگا کی پیشن گوئیوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ روس کا یورپ پر حملہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا قتل، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جس نے اس وقت دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، ایک ایسی وارننگ جو ماضی کی تاریکیوں سے نکل کر آج کی روشن اسکرینوں پر سچ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ بلغاریہ کی مشہور نابینا نجومی بابا وانگا، جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 9/11 سے لے کر کئی عالمی واقعات تک بالکل درست پیشن گوئیاں کی ہیں، آج ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ لیکن اس بار بات جنگ کی نہیں، بات زلزلے کی نہیں، بلکہ ہم سب کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی اسکرین سے متعلق ہے۔ دوستو، بابا وانگا نے برسوں پہلے کہا تھا کہ مستقبل میں انسان چھوٹے چھوٹے الیکٹرونکس آلات پر غیر معمولی حد تک ڈیپینڈ کرنے لگے گا، ایسے آلات جو زندگی کو آسان تو بنائیں گے مگر انسان کو انسان سے دور کر دیں گے۔ آج ذرا اپنے ارد گرد کھانے کی میز پر بیٹھے لوگ، ایک ہی کمرے میں موجود فیملیز، دوستوں کی محفلیں، سب خاموش اور بول رہی ہیں تو صرف موبائل کی اسکرینیں بول رہی ہیں۔ بابا وانگا نے خبردار کیا تھا کہ یہ ڈیوائسز انسانی رویوں کو بدل دیں گی، لوگ بات کم کریں گے، اسکرول زیادہ کریں گے، آنکھیں آنکھوں سے نہیں اسکرین سے ملیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی انسان کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ چند سیکنڈ کی ویڈیوز، چند لمحوں کی دلچسپی اور پھر بے چینی، بوریت اور خالی پن، خاص طور پر بچے اور نوجوان بابا وانگا کے مطابق اس تبدیلی کی سب سے بڑی قیمت ادا کریں گے۔ آج کے دور میں بچے کھیل کے میدان میں نہیں، اسکرین کے سامنے نظر آتے ہیں، نوجوان بات چیت نہیں بلکہ چیٹ کرتے ہیں اور خاموشی سے ذہنی دباؤ، اضطراب اور تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ بابا وانگا نے اس سے صرف ٹیکنالوجی نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک لت قرار دیا تھا، ایک ایسی لت جو دنیا بھر میں ذہنی صحت کے مسائل کو جنم دے گی، ایسی لت جو انسان کو ہجوم سے بھی تنہا کر دے گی۔ آج ماہرین نفسیات بھی اسی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ تحقیقات بتا رہی ہیں کہ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال نیند کی کمی، ڈپریشن، چڑچڑاپن اور سماجی تنہائیوں کا باعث بن رہا ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا، جہاں سب خوش نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں اکثر لوگ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بابا وانگا کی پیشن گوئی محض کہانی نہیں رہتی بلکہ ہماری ڈیلی روٹین کی حقیقت بن جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ موبائل اچھا ہے یا برا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے مالک ہیں یا یہ ہمارے مالک بن چکے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو ڈیجیٹل دنیا دے رہے ہیں یا خاموش تنہائی؟ بابا وانگا کی یہ پیشن گوئی آج ہمیں ڈرانے نہیں بلکہ جگا رہی ہے، کیونکہ اگر ہم نے وقت پر اسکرینوں سے نظریں نہ ہٹائیں تو وہ دن دور نہیں جب انسان کے ہاتھ میں دنیا تو ہوگی مگر دل میں سکون نہیں ہوگا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی بابا وانگا نے 2026 کے لیے جو پیشن گوئیاں کی تھی، اس میں سب سے مشہور پیشن گوئی روس کا یورپ پر حملہ ہے۔ رشیا اور یوکرین وار آج جس حد تک پہنچ چکی ہے، اس کے بعد یہ پیشن گوئی بھی بالکل سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے روس نے یہ کہا ہے، یہ الزام لگایا ہے کہ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے گھر پر حملہ کیا ہے اور روس اس کا جواب دے گا۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جن کے اوپر کئی ایک قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی بابا وانگا نے بتایا تھا کہ وہ قتل ہو جائیں گے، یعنی ایک ایسا حملہ ہوگا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ نہیں بچیں گے۔ ابھی تک ہم دیکھیں تو الیکشن مہم کے دوران اس سے پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت حملے ہوئے ہیں، لیکن اصل خبر یہ نہیں بلکہ اصل خبر یہ ہے
کہ ٹرمپ کے قتل کے بعد امریکہ مکمل طور پر بدل جائے گا اور امریکہ میں ایک ایسا کرائسس جنم لے گا جس کے بعد امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس قائم رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ دوستو، جان ایف کینیڈی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قتل ہوئے تھے اور ان کو اسرائیل نے قتل کروایا تھا، آج اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر اس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ طاقتور یہودی لابیاں اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں کرتی، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی کسی امریکی صدر نے اسرائیل کے پالیسیوں کو یعنی اس کو آن نہیں کیا تو اس کے بعد اس کا انجام جان ایف کینیڈی جیسا ہوا ہے۔ تو اس بات میں بھی کوئی مطلب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر یقین نہ کیا جائے۔ اگر ٹرمپ انہی پالیسیوں کو جاری رکھتے ہیں اور اسرائیل ان کے خلاف رہتا ہے تو یہ بات عین ممکن ہے کہ اسی سال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ زندہ نہ بچیں، لیکن اس کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں گی، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔